آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی ضرورت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیتا تھا، یہاں تک کہ اسے قتل کرا دیتا تھا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت کی تھی۔ لہٰذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اس لاشریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج پر مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور میرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع فرعون کو دی تو وہ نہایت ہی غضبناک ہوا۔ اس نے باندی کو دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور ضرورت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی ضرورت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے، پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا۔ کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ نے اپنے بچے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈھیل دیا گیا۔ کچھ لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچوں کی بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس کے آخری بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری تو ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان بولنے کی قوت پیدا ہو گئی۔ بھرے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن اس کے دلوں پر لگے کفر کے تالے ابھی بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کے آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کی بھیٹ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ گیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ ایک ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور ڈھکیل کر اسے دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے ایک بات فرعون کی طرف دیکھ کر کہا،
رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اس عورت نے کہا تم میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل، یہ کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ یہ خوشبو کس کی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے دفن کیا گیا تھا۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنے اولادوں کی جان کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔